تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو ملک 2018 میں دیا تھا تو 6.2% کی ترقی کرتا نواز شریف کا پاکستان، جو سستا ترین ملک تھا، ترقی یافتہ کرتا ملک تھا، ملک کے اندر روزگار تھا، ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر، جو یہ نالائق کہتے تھے کہ اتنی زیادہ بجلی بنا دی ہے جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، یہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو 2018 میں جو پاکستان ان کو دے کر گئے تھے، اس کا 44 مہینے 4 سال اس کے ہر شعبے کو تباہ کیا۔ اور جس وقت آج ہمارے 14 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں، اس کی چند باتیں اس دن پرائم منسٹر نے اپنے قوم سے خطاب میں بھی کی تھیں کہ مختصر ترین مدت اور تاریخی مشکلات، ڈیفالٹ کرتا پاکستان، چینی، اور اگر یہی اس سے آگے میں بڑھوں تو یہ 14 ماہ جو ہمیں ملے، اور اگر عمران خان صاحب کے 14 ماہ گورنمنٹ کے پہلے 14 ماہ اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ملک کا یہ حال تھا کہ چینی ختم، چینی مہنگی، آٹا ختم، آٹا مہنگا، گیس ختم، گیس مہنگی، بجلی ختم، بجلی مہنگی، کہ نہ اشیاء ملتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا انگوٹھے کے اوپر خواتین شناختی کارڈ دکھا کر انگوٹھے پہ لائن لگا کر 1 کلو چینی رمضان میں خریدتی تھی۔ چینی مافیا مسلط، پیٹرول مافیا مسلط، فرنس آئل مافیا مسلط، گیس مافیا مسلط۔ تاریخی موقع تھا گیس خریدنے کا کووڈ میں، جب $3 پر LNG مل رہی تھی۔ اس وقت کیونکہ فرنس آئل مافیا مسلط تھا تو وہ LNG نہیں خریدی۔ یہ پہلے 14 ماہ کا تقابلی جائزہ، جو اگر صرف ان 14 ماہ سے، اور وہ 14 ماہ 2018 کے بعد والے 14 ماہ تھے، جس وقت ملک کے جو اشاریے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں۔ یہ 14 ماہ کے اشاریے بالکل مختلف تھے۔ مہنگائی عروجوں پر، IMF کا پروگرام وائلیٹڈ، سسپینڈڈ، ملک کے اندر سی پیک بند، ملک کی خارجہ پالیسی تباہ، کوئی دوست راضی نہیں، سب غیر ملکی دوستوں کو اپنے ہمارے بھائی ناراض کیا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 14 ماہ میں موجودہ حکومت نے سب سے پہلے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وائلیٹڈ پروگرام، سسپینڈڈ پروگرام، ملک کی کریڈیبلٹی 0 پہ، کیونکہ IMF کا پروگرام اگر اس ملک کی تاریخ نے کسی نے لے کر مکمل کیا ہے تو وہ 2016 میں نواز شریف نے کیا تھا۔ اپنا ہی IMF پروگرام سائن کر کے ریورس کرنا کرمنل ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کو بات سمجھنی پڑے گی کہ اس IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کر کے، سسپینڈ کر کے، اس کو ریورس کر کے اپنی ہی شرائط کو، فوراً ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہوا۔ آپ نے پیٹرول تو سستا کر دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، لیکن اس IMF کے سسپینڈڈ پروگرام نے، وائلیٹڈ پروگرام نے ملک کے اندر ہر چیز مہنگی کر دی۔ ڈالر اور پاکستانی روپی کی پیرٹی، اس کے بعد ملک کے اندر تمام اشیاء، یہ پورا پیرلر کام چلتا رہا۔ ہم نے نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا، انتشار کو اور تخریب کو اور نفرت کو تعمیر میں، معاشی استحکام میں اور اتحاد میں بدلا۔ خارجہ پالیسی 14 ماہ میں وہ تمام دوست ممالک جو ناراض تھے، جو خارجہ پالیسی تباہ شدہ تھی، اس کو شہباز شریف صاحب نے اس کی بحالی کی، دوست ممالک کے پاس جا جا کر اعتماد بحال کیا، اور اس کے ڈائریکٹ اثرات جو ہیں وہ ابھی IMF کا جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ نواز شریف صاحب نے جس خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی 4 سال اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اس سارے کو دوبارہ سے ریوائیو کیا، اور اس سارے کو دوبارہ سے ریوائیول کی طرف وہ لے کے گیا۔ تو ابھی ہم نے ان زخموں پہ مرہم رکھی ہے۔ زخم جو ہیں وہ ہیلنگ پروسیس سے گزر رہے ہیں، جس میں اس موجودہ حکومت کی، کولیشن گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی
کامیابی ہے وہ ملک کی معاشی استحکام دینا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ معاشی استحکام والا پاکستان انشاءاللہ عوام کو دے کر جا رہے ہیں، اور اسی طرح ڈیفالٹ ہوا ہوا پاکستان، ڈیفالٹ کے دھانے پر ہوا ہوا پاکستان بچا کر پاکستان کی عوام کو امانت دے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سفارتی سطح کے اوپر خارجہ تعلقات کی بحالی، اور جو سب سے بڑی بات، یہ کیا بات ہے کہ 14 ماہ کے اندر ہم نے اگر صرف اکانومی میں دیکھا جائے، انرجی میں دیکھا جائے، 14 ماہ کے اندر 3900 میگا واٹ 3900 میگا واٹ سسٹم میں ڈال دیا 14 ماہ میں۔ 4 سال میں 1 میگا واٹ نہیں ڈل سکا۔ جو منصوبہ نواز شریف شروع کر کے گیا تھا اس کو بھی بند کر دیا۔ وہ منصوبے بجلی دے رہے تھے اور مکمل ہوئے جو نواز شریف جس کا پودا اور جن کو لگا کر انسٹال کر کے گئے تھے، اور ہم نے 14 ماہ میں آتے ہی 3900 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈال دی۔ یہ 350 ڈیم بنانے والے جو تھے ان کا کام صرف پاکستان کی عوام کو ڈیم فول بنانا تھا۔ جو 350 ڈیم میں بناؤں گا خیبر پختونخوا میں، اور وہ پورے پاکستان کو بجلی دے گا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ انہی کارخانوں سے، بند پڑے کارخانوں سے، اگر 3900 میگا واٹ بجلی پاکستان کی عوام کو ان 14 ماہ میں مل سکتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اتنی زیادہ بجلی بنا گئی ہے کہ جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی اور پیسے ضائع کر گئی ہے۔ اور یہ جو 3900 میگا واٹ ہے، اس میں 700 کروڑ ہائیڈرو سے، 1300 جھنگ ٹریمو سے، 1900 تھر سے، اور جو پہلے 1900 جو ابھی بنا رہا ہے وہ پہلے 600 بناتا تھا، اب وہ 2500 بنا رہا ہے۔ جو کارخانے تھے وہ بند پڑے تھے، ان کی مینٹننس تک نہیں ہوئی تھی جب ہم لوگ اپریل میں آئے۔ تو یہ 3900 میگا واٹ، اس کے اوپر اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس 14 ماہ کے اندر فرنس آئل کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی 0 ہے۔ اس وقت فرنس آئل سے بنانے والے بجلی کے جو منصوبے ہیں اس سے کوئی بجلی بنائی نہیں جا رہی، وہ 0 کے اوپر ہے۔ اور یہ جب ہماری حکومت گئی تھی ہم 0 کر کے آئے تھے، لیکن کیونکہ فرنس آئل لابی ملک پہ مسلط تھی تو وہ پروجیکٹس بند کر کے فرنس آئل کے اوپر ڈپینڈنسی کو بڑھا دیا گیا، جو 14 ماہ میں مکمل 0 کے اوپر آ گئی اور اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر 10,000 میگا واٹ بجلی کا پرائم منسٹر کا جو سولرائزیشن کا پروگرام ہے، جس کا پورا فریم ورک جو ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے۔ تو یہ 4 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 44 منتھس میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ 14 منتھس میں اگر سارا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ 4 سال میں ملک کو لوٹا گیا، معاشی تباہی مچائی گئی، صرف احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر سیاسی مخالفین کو سزائے موت میں چکی میں ڈالنے کی ترجیح تھی۔ اس لیے یہ سارے کام نہیں ہو سکے جو پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ، جس کا، اور ان تمام پروجیکٹس میں جو چلتے ہوئے پروجیکٹ بند ہوئے ان کی تاخیر میں، ان کی فائنینشل، ان کی جو لاگت ہے اس میں اضافہ، یہ مجرمانہ غفلت۔ اس کے بعد جو پیٹرولیم ہے، روس کا دورہ ہوا، دورے کا اعلانیہ آیا، اعلانیے کے بعد ایک اور اعلانیہ آیا، اس کی پریس ریلیز آئی، روسی تیل کا کوئی ذکر نہیں، کہتے ہیں روسی تیل ہم لائے تھے۔ اس کے بعد جتنی پریس ریلیز آئی، کوئی فارن آفس میں، کوئی پیٹرولیم منسٹری میں، کوئی پرائم منسٹر آفس میں کسی قسم کی کمیونیکیشن رشین آئل کے اوپر موجود ہی نہیں تھی۔ اس کو ہم آئے، ہم نے اس پہ بات شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشیا سے آج سستا تیل آ رہا ہے، آذربائیجان سے سستی گیس کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جس وقت، جیسے میں نے پہلے کہا، ہم آئے تھے تو نہ ایندھن تھا، نہ ایندھن دینے کے پیسے تھے، نہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی حالات ایسے تھے کہ ہم ان کے کارخانوں کو ایندھن کے پیسے دے کر چلا سکیں، کارخانے بند تھے۔ آج الحمدللہ کارخانے چل رہے ہیں، ایندھن کی پیمنٹس ہو چکی ہیں، پریکیورمنٹس ہو چکی ہیں، اور انہوں نے سستے تیل پہ سیاست کی، انہوں نے فرنس آئل کے مافیا کو
فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ سستی LNG نہیں خریدی کووڈ کے دنوں میں جس وقت وہ ٹیرف آیا تھا. آذربائیجان سے سستی گیس جب لی اس کے اوپر سیاست کی کہ تو یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ خراب ہے ملک کی. اس میں جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم گئے تھے تو انہوں نے LNG کے معاہدوں کو کنٹروورشل کیا، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کو جیلوں میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ عوام سے جھوٹ بول کر الزام لگا کر ملک کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے. پھر امیر اور غریب کے گیس کے ٹیرف میں ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ فرق ڈالا گیا، جو بجلی کے بل ہیں اور جو ٹیرف ہے پر یونٹ، تاکہ جو بوجھ ہے وہ پھر ریکوڈک جس کا $10 بلین جو تھا اس کا نقصان ہونا تھا اور ایک تلوار لٹک رہی تھی، اس کو سیٹل کیا. یہی 14 ماہ کی مختصر عرصے میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب آیا. سیلاب کے اندر وفاق میں شہباز شریف کی حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پنجاب میں PTI کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی، بلوچستان میں حکومت، AJK میں حکومت، GB میں حکومت. وفاق نے وزیر اعظم شہباز شریف نے 100 ارب روپیہ دیا وفاق نے کہ جاؤ صوبوں میں خرچ کرو، جہاں جو فلڈ سٹرکن وکٹمز ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ہے. یہ کووڈ کے دنوں میں کووڈ کی میٹنگ سے اٹھ کر چلا جاتا تھا جس میں سندھ کا CM بیٹھتا تھا، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بیٹھتے تھے، عمران خان صاحب. میں خود ان میٹنگز میں تھی، ان میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے کیونکہ اپنی انا اور اپنا تکبر ملک کی مسائل سے بلند تھا. اور جس وقت سیلاب آیا 1/3 ملک کا حصہ جو تھا وہ زیر آب آ گیا. 11 لاکھ ایکڑ کھڑی فصل تباہ ہو گئی، 11 لاکھ مال مویشی مر گئے، 80 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 1600 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے. اور وہ 1600 اس لیے تھیں کیونکہ بر وقت انتظامات NDMA کے PDMA کے جو صوبائی حکومتیں تھیں، شہباز شریف صاحب اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو مانیٹر کرتے تھے. NDMA کی سطح پر مانیٹرنگ ڈیش بورڈ موجود تھا. نہ صرف پیسے دیے بلکہ وہ پیسہ کہاں پہنچ رہا ہے اور کس طرح سیلاب مینیج ہو رہا ہے، سیلاب کے وکٹمز مینیج ہو رہے ہیں، چاہے وہ ریلیف ہو، چاہے وہ ریسکیو ہو، چاہے وہ ریہیب ہو یا چاہے وہ ریکنسٹرکشن ہو. تمام کے اوپر وفاق نے، شہباز شریف صاحب نے ملک کے چپے چپے میں وہ خود گیا، خود وزیر اعظم سیلاب کے متاثرین کے ساتھ کھڑا ہوا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ AJK کے اندر وہ علاقے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے اندر علاقے ہوں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر علاقے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر علاقے ہوں. ہر جگہ کے اوپر خود چل کے گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو ریلیف، ریسکیو، ریہیب اور ریکنسٹرکشن جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. 70 ارب کا BISP ڈائریکٹ کیش لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ کسی قسم کی اس مشکل وقت میں محتاجی نہ آئے. BISP کے ذریعے نہ کسی قسم کا لون مانگا، نہ کسی قسم کی دہائی دی، نہ کسی قسم کا کام مر گئے ہیں، نہ کسی قسم سے باہر کی لوگوں سے مدد مانگی. خود مینج کیا ان مشکل حالات میں جس وقت IMF کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، مشکل فیصلے ہو رہے تھے. تو سیلاب کو مکمل طور پہ آج 100 گھر ٹانک میں کھڑے ہیں سیلاب متاثرین کے، لوگ ان میں رہ رہے ہیں. ٹوٹے ہوئے اسکول بن چکے ہیں، ریکنسٹرکٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی تعمیر کی ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے وہ جاری ہے. اور پھر ملک کے باہر آواز اٹھائی، خالی یہ نہیں کہا کہ ملک بڑا ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور جو باقی دنیا ہے اس کے اثرات ملک پہ پڑے، یہ نہیں کہا خالی. چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ جنیوا کانفرنس ہو، چاہے وہ ایجپٹ کی کانفرنس ہو کلائمیٹ فنڈ کی، ہر جگہ پہ اپنے ملک کی آواز اٹھا کر کلائمیٹ فائنانس فنڈ کو انشور کیا. اور پھر جنیوا میں $10 بلین کی جو کمٹمنٹس تھیں ان کی ایشورٹی لی، خود اس کو لیڈ کیا. اس میں جو فورن منسٹر تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، جو کلائمیٹ چینج منسٹر تھیں دن رات کام ہوا.
انفارمیشن منسٹری کے اندر لوگوں کو پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر ان مشکلات کا بتانے کے لیے دن رات کام ہوا. ہم نے دہائیاں نہیں دیں, ہم نے رونے پیٹنے نہیں ڈالے. اور اس کے بعد کیونکہ وزیر اعظم دل میں دکھ رکھتا تھا, درد رکھتا تھا عوام کا, ان کو پتا تھا کہ یہ سیلاب کی وجہ سے کسان متاثر ہوا ہے, اس کی فصل متاثر ہوگی, فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی, فوراً 1800 بلین اور اب وہ 2000 کا ہو گیا, اب وہ 20,000 ارب کا سے کسان پیکج ہو گیا ہے, اس وقت دیا, جس میں کھاد ہے, جس میں مشینری ہے, زرعی آلات ہیں, بجلی کا ٹیرف ہے, یوتھ بزنس لون ہے, ٹیوب ویلز کے اوپر سبسڈی, مطلب اکراس دا بورڈ کسان کو, تاکہ یہ نقصان اور اس کے نتائج میں اس سیلاب کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اپرچونٹی کریٹ کی کسان کے لیے, اور بمپر کراپ پاکستان نے اس سال دیکھی جو کہ 2,75,00,000 میٹرک ٹن ہے. یہ ایسے نہیں ہو گیا, اس میں محنت ہوتی ہے, اس میں ویژن ہوتا ہے, اس میں صلاحیت ہونی چاہیے, اس میں نیت ہونی چاہیے, اس میں فار سائٹڈنیس ہونی چاہیے کہ عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے سیلاب کی وجہ سے. اور اس کے بعد آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں, اسلام آباد کو لے لیں, صرف اسلام آباد کو 20 بلین کا اسلام آباد کا رورل ڈیولپمنٹ پیکج دیا ہے. ملک کی, اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ شہری اور دیہائی علاقوں میں ترقی کی جو فرق ہے اس کو مساوی کر دیا ہے, اس کو ایکول کر دیا ہے, جس میں بے تحاشا روڈ انفراسٹرکچر, واٹر کے, سکولز کے, پارکس کے, ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں, انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ 20 بلین کا جو پرائم منسٹر کا رورل پیکج ہے اسلام آباد کے لیے, یہ کیوں نہیں 4 سال میں آ سکا؟ سوچتا تو ہوگا کوئی. اور پھر 2018 میں جو اسکیفولڈنگز لگی ہوئی تھی نا, 2018 میں جو اسکیفولڈنگ لگی ہوئی تھی میٹرو کی, کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک خواب تھا کہ جو میٹرو جہاں ختم کی ہے وہ میٹرو ایئرپورٹ تک جانی چاہیے, وہ اسکیفولڈنگ جہاں لگی ہوئی تھی 2022 اپریل میں آ کر ہم نے اتاری ہے, شہباز شریف نے اتاری ہے. 15 دن کے اندر وہ بسیں بھی آئیں, وہ روٹ بھی بحال ہوئے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں, ان 14 ماہ میں اسلام آباد کے اندر کوئی میٹرو کا روٹ ایسا نہیں ہے جہاں بس نہ چلتی ہو. اورنج بس, بلو بس, ریڈ بس, گرین بس, ڈفرنٹ روٹس کے اوپر, بھارا کاؤ سے لے کر ایئرپورٹ تک, اسلام آباد کے اندر جتنے روٹس ہیں ان سب کے اوپر اس وقت الحمدللہ 14 ماہ میں, اور جو پہلی میٹرو چلی تھی وہ 15 دن میں چلی تھی, ان تمام روٹس کے اوپر الحمدللہ اس وقت تمام بسز کا روٹ اور نیٹ ورک موجود ہے. اس کے اوپر مزدور سفر کرتا ہے, اس کے اوپر اساتذہ سفر کرتے ہیں, اس کے اوپر اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں, اس کے اوپر نوکری پیشہ لوگ سفر کرتے ہیں, اس کے اوپر سرکاری ملازمین سفر کرتے ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں. تو کیوں 5,000-6,000 ہزار روپیہ دے کر لوگ ایئرپورٹ جایا کرتے تھے, ٹیکسی نہیں ملتی تھی, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی تھی, بھارا کاؤ میں لوگ اترتے تھے, بھارا کاؤ سے بسوں میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد آتے تھے. آج باعزت سفاری میں, ایئر کنڈیشن سواری میں آج وہ اسلام آباد آتے ہیں. اسلام آباد کا کوئی سیکٹر ایسا نہیں جہاں ماس ٹرانزٹ نیٹ ورک موجود نہ ہو کسی بس سروس کا. تو یہ کیوں نہیں ہوا 4 سال میں؟ آج اسلام آباد کے لوگ پوچھتے ہوں گے. مطلب یہ جو راول چوک کا فلائی اوور ہے, موصوف کیونکہ ہیلی کاپٹر میں آتے تھے نا پی ایم ہاؤس بنی گالا سے, تو اس چوک کا ان کو کیا پتا کہ راول ڈیم چوک جو ہے, راول چوک, کتنی اس کے اوپر ٹریفک کی بلاکڈ ہوتی تھی, کتنی اس وقت لوگوں کو مشکلات ہوتی تھی جو لوگ نوکریوں کے لیے, پڑھنے کے لیے سفر کرتے تھے. آج وہ 14 ماہ میں راول چوک فلائی اوور شہباز شریف ہی آ کے کیوں مکمل کرتا ہے؟ اس کے بعد مارگلا ایونیو, اس کے بعد انٹرچینج جو 7th ایونیو کا ہے, اس کے بعد جو کیپٹن کرنل شیر خان ایونیو روڈ ہے وہ مکمل کر کے اس کی انوگریشن. اور یہ وہ ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں. ابھی جو سب سے بڑا پروجیکٹ اسلام آباد کی تاریخ کا وہ بھارا کاؤ جو برج ہے, فلائی اوور, وہ انشاءاللہ پرائم منسٹر نے 30 جولائی اس کی ڈیٹ دی ہے. اس سے مری کے لوگ, جو پورے اس ریجن کے لوگ ہیں جو بھارا کاؤ پہ آ کر ایک
مشکل ترین وہ سفر ہوتا تھا وہ آج بحال ہوگا. لاہور سے لوگ جا رہے ہیں, کراچی سے لوگ جا رہے ہیں, مری سے لوگ آ رہے ہیں, ان کے لیے. تو یہ کیوں نہیں ہوا 4 سال کے اندر؟ یہ 14 ماہ کے اندر اگر ہو سکتا ہے ان تمام مشکلات کے باوجود جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ آج عوام سوال پوچھتی ہے. تو ہو تو سکتا تھا جو کیا. اور اس کے بعد اس میں علاوہ اسلام آباد میں 35 نئے پارکس کا وہ کیا جا رہا ہے, اور اسلام آباد میں اولمپک ولیج جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ یہاں کی جو نوجوان لوگ ہیں, یوتھ ہے, وہ کھیلوں کے جو چیزیں ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکے. بی آئی ایس پی کا جو 2022 کا بجٹ تھا وہ 235 بلین تھا. اس کو آتے ہی 2023 میں جو بجٹ دیا اس میں اس کو 404 کر دیا بلین, اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 465 بلین کے اوپر ہے. جو وظیفہ ہے اس کے اندر 25% اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ 72% انکریز ہے اس 14 ماہ کے اندر. جو بی آئی ایس پی کیا ہے؟ بی آئی ایس پی وہ مستحقین ہیں جو سائنٹیفک طریقے سے جس کو انہوں نے کیا وہ نام دیا تھا, جو بی آئی ایس پی کو بدل دیا تھا, احساس پروگرام. وہ احساس پروگرام جب آ کر دیکھا تو جو اس کا حشر ہوا تھا بی آئی ایس پی پروگرام کا, وہ ایک اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یا وہ شازیہ مری صاحبہ جانتی ہوں گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا تھا. کبھی کارخانوں کے ڈرامے, کبھی لنگر خانوں کے ڈرامے, کبھی وہ پتہ نہیں سستی وہ دے دیں گے میلز, اور پتہ نہیں کیا کیا گمکری ان پروجیکٹس کے ساتھ کی گئی. اس کے بعد ان میں سب سے اس کے بعد جو بی آئی ایس پی کے ذریعے میں نے آپ کو پہلے کہا سیلاب میں 70 بلین لوگوں کو بینیفیشریز کو دیا گیا, 25,000 روپیہ پر فیملی فوری طور پر کیش کی مد میں ان کے ہاتھ میں دیا, کہ اگر کسی قسم کی سیلاب میں ان کو ضرورت ہے تو ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, بلکہ ان کے پاس وہ پیسے جو ایمرجنسی ہوتی ہے بہت کم تھے, لیکن جو فوری طور پر ریلیف تھا اس کے لیے ان کو یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے تو جس وقت پیٹرول مہنگا ہوا اس پہ ساتھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی دی. جس وقت رمضان آیا, مشکلات تھیں, چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں, فوری طور کے اوپر یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر سبسڈی دے کے رمضان پیکج دیا. اور اتنے مشکل حالات ہو گئے تو کیا کیا؟ ملک کی تاریخ میں کبھی ہم نے سستا آٹا سنا تھا, لیکن 70 بلین کا مفت آٹا تقسیم کیا انہی مشکلات کی وجہ سے, اسی بجٹ کے اندر سے, اپنے بجٹ کے اندر سے, اور اس کو پورے ملک تک پھیلایا. مفت آٹے کو تقسیم کیا گیا تاکہ ریلیف مل سکے. تو جب مشکل فیصلے کیے تو دل میں درد رکھتے تھے, آج بھی درد ہے کہ جو 4 سال کی تباہی ہے اس کا نقصان پاکستان کی عوام اور ملک کو بھگتنا پڑا. آج بھی دل میں دکھ ہے, لیکن یہ ضرور اطمینان ہے کہ 14 ماہ میں پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی دیا, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا, ملک کی خارجہ پالیسی بھی ٹھیک کی, سیلاب کے ساتھ سیلاب وکٹمز کو مینج کیا, اپنے بجٹ کے ساتھ پورے ملک کے اندر کسان پیکج دیا. اور اس وقت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام آیا ہے وہ ایسے نہیں آ گیا کہ یہ ایک دم پروگرام سسپینڈ ہوا اور اس کے بعد فوری طور پر پاکستان کی عوام کو پروگرام مل گیا. نہیں, مارچ میں جس وقت یہ پروگرام ہوا اس کے بعد پوری ایک جرنی ہے, پورا ایک سفر ہے, کہ اس کے بعد اپریل میں آ کے اسی پروگرام کی بحالی کے لیے دوبارہ بات چیت شروع کی آئی ایم ایف کے ساتھ, نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ, اور وہ جو غیر عدم اعتمادی تھی اس کو دوبارہ بحال کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور دوسرے جو خارجہ پالیسی کو بحال کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو مشکلات کے بارے میں بتایا. پیرس کے اندر 3 ملاقاتیں ہوئیں, ابھی 22 جون کو پہلی ملاقات آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی, جہاں ان کو بتایا کہ یہ عوام کے لیے مشکلات ہیں, جتنا اس میں چیزوں کو ٹھیک کیا ہے مزید ٹھیک کر سکتے ہیں اکنامک انٹرونشنز کو. پہلی ملاقات پرائم منسٹر کے بعد ساتھ ہوئی, ان 3 دنوں میں 3 ملاقاتیں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئیں,
اور اس کے بعد مختلف ادوار، نیو یارک گئے تو ایم ڈی آئی ایم ایف کو ملے، ایجپٹ گئے تو ایم ڈی آئی ایم ایف کو ملے، جب شرم الشیخ میں جنیوا پہ کال کی کہ ہمیں اتنی لوگوں کی وہ آ چکی ہیں کہ اتنے پیسے ہم دیں گے، کمٹمنٹس آ چکی ہیں، تو آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ بات، تو دوبارہ دوست ممالک کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ اس کے بعد 29 جولائی کو یہ پورا ہفتہ، آخری 10 دن جون کے رہے، اس میں پورا ہفتہ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ یہاں فائنانس منسٹر اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ دن رات کام کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو 29 جولائی تھی اس میں اسٹینڈ بائی اسٹاف لیول اگریمنٹ کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 30 جون کو پرائم منسٹر نے گورنر ہاؤس میں اعلان کیا کہ وہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ جو آیا ہے 9 ماہ کے لیے، اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے بعد پہلا ورکنگ ڈے 3 جولائی کا تھا، اور 3 جولائی کو جس طرح پورے اکراس پاکستان، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، چاہے وہ چیمبرز ہوں، ہر اکراس دا بورڈ اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ اور 3 جولائی کو جو ایک دن کے اندر سب سے بڑا جمپ تھا ٹریڈنگ کے اندر، کے ایس سی جو 100 انڈیکس کے اوپر 2446 پوائنٹس اس کے اندر اضافہ ہوا، اور اسی ادوار میں جو 45,000 پوائنٹس تک وہ پہنچی۔ تو یہ وہ کانفیڈنس کے اشاریے ہیں، انڈیکیٹرز ہیں جو پاکستان کی معیشت کے اوپر آ رہے ہیں، جن کو 4 سال یہ تباہ کر گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور اسی لیے 2013 میں نواز شریف صاحب جب آئے تھے، آئی ایم ایف کا پروگرام جب 14 میں لیا، 16 میں اس کو کنکلوڈ کر کے آئی ایم ایف کو خدافظ نواز شریف صاحب کہہ کر گئے تھے، صرف اس لیے کہ اور پھر سی پیک آیا تھا، اور سی پیک کے ذریعے معاشی استحکام آیا تھا، روزگار آئی تھی، مہنگائی ختم ہوئی تھی۔ 5 سال ملک سستا ترین ملک تھا، دہشت گردی ختم ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، کارخانے چلے، معیشت کو استحکام ملا، روزگار دے کر گئے تھے۔ 14,000 میگا واٹ بجلی ایسے نہیں بن گئی تھی، وہ بھی 3 سال میں بنی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو 2014 میں دھرنا آ گیا تھا ان نالائکوں، نااہلوں، چوروں کا، انتشار پھیلانے والوں کا۔ اور ان 14 ماہ میں جہاں ملک کے اندر یہ تعمیر ہو رہی تھی، اس طرف وہی تخریب اور انتشار ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آج آنے والا ہو تو وزیروں سے خط لکھوا دو آئی ایم ایف کو، وہ قریب آنے والا ہو تو اسلام آباد 25 جولائی کو لانگ مارچ لے آؤ، آئی ایم ایف قریب آنے والا ہو، کسی غیر ملکی دورہ آنے والا ہو تو زمان پاک کا آپریشن کر دو، ملک کی معیشت کو استحکام مل رہا ہو، کانفیڈنس بڑھ رہا ہو تو 9 مئی کا واقعہ کر دو۔ آج تک وہی تخریب کاری جاری ہے، آج تک وہی انتشار کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جاری ہے۔ پھر بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ساتھ دیتے تو آئی ایم ایف نہ آتا۔ مطلب ان سے پوچھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ کیا، وائلیٹ کیا، کریڈیبلٹی تباہ کی ملک کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ساتھ دیتے، اور اس لیے آئی ایم ایف ہمیں ملنے آیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا آئی ایم ایف تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے آیا تھا کہ ملک کی معیشت استحکام کی طرف جاری ہے، اب اس کا پیچھا نہ کرنا، اب اس کو دوبارہ ڈیفالٹ کے دھانے پر نہ چھوڑ کے جانا۔ عوام بھی منتیں کرتی ہے، بزنس کمیونٹی بھی منتیں کرتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر بھی منتیں کرتا ہے، پاکستان کی غریب عوام ہاتھ جوڑ کر تمہارے سے منتیں کرتی ہے کہ جو تخریب کاری، جو انتشار، جو فساد، جو نفرت کے بیج بوئے، جو معاشی تباہی کے بیج بوئے، ہماری جان چھوڑ دو۔ اور اگر یہ 14 ماہ کے عرصے میں آئی ایم ایف پروگرام آنے کے بعد وہ معاشی استحکام آیا ہے، اس معاشی استحکام کو جو آئی ٹی سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، مائننگ کے سیکٹر میں، ایکسپورٹس میں اور ڈیفنس میں جیسے سی پیک دیا تھا نا، اور اس سی پیک کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کی اکانومی اور عام آدمی کو ملا تھا، اسی طرح ان سیکٹرز کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو ان سیکٹرز کے اندر ریولوشن آ رہی ہے، جو ایس آئی ایف سی کے قیام کے تھرو آ رہی ہے، وہ یہی اکنامک پاتھ ہے جس سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو انشاءاللہ خیر بات کہا جائے گا۔ ہم مکمل کریں گے، ایک ایک شرط کے اوپر عمل کریں گے، اور اس میں پاکستانی عوام کا بائی-ان ہے، کیونکہ کون چاہے گا، کون شخص، کون پاکستان کا شہری چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، سوائے عمران خان کے اور اس کے حواریوں کے، اور کوئی نہیں چاہتا۔
اگر معاشی استحکام ملک کے اندر ہوگا تو عام انسان کی، عام آدمی کی جو زندگی ہے اور اس کا حال ہے اس کی بہتری آئے گی. اس کی اگر ملک کا معاشی استحکام آئے گا تو انفرادی معاشی استحکام آئے گا. اگر ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوئے گی، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہوئے گی تو روزگار آئے گا. اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے سامنے ہے. 80 بلین کا یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک تاریخی یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد پہلے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں رکھی، نواز شریف صاحب نے وفاق میں رکھی 2013 میں، جس میں نوجوان کو ہنر دے کر، نوجوان کو قرضہ دے کر، اور قرضہ بھی انٹرسٹ فری لون تاکہ ان پہ بوجھ نہ پڑے. اسمال میڈیم انٹرپرائز، ویمن امپاورمنٹ، مطلب ہر شعبے، آئی ٹی سیکٹر میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو کسان ایگریکلچر جو لون ہے وہ دیا جا رہا ہے. تمام پاکستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولر پر تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں 4 سال میں ہو سکا؟ 4 سال میں تو دنیا کی بہترین معاشی ٹیم آئی تھی. 4 سال کے اندر تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر آنے تھے. 4 سال میں تو کشکول کا جو وہ ہے بھیک کا کشکول جو ہے وہ ختم ہونا تھا. تاریخی قرضہ لے کر چلے گئے، ملک کو تاریخی قرضے میں ڈبو کے چلے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ساری حکومتوں کو ملا لو تو اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 4 سال میں لیا، کیونکہ انٹینشن نہیں تھی. 4 سال میں ملک کو ریلیف دینا انٹینشن نہیں تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر نازل جان کر کہتی ہوں کہ اگر 2018 کے پاکستان کو صرف آگے بڑھایا جاتا، اس کی معیشت کو اور استحکام دیا جاتا، تو آج 2022 مارچ میں یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہ کھڑا ہوتا. نعرے لگائے گئے جھوٹے. صرف معاشی استحکام نہیں، سیاسی بدلہ اور انتقام لینا تھا، کیونکہ جو 19 سال جھوٹ بولتے رہے کرپشن کا، چوری کا، اس کو جھوٹے طریقے سے ثابت کرنا تھا، وہ بھی نہیں کر سکے. وہ بھی آج نیب کہتی ہے کہ ہم سے یہ نیب عدالت کے جج لکھتے ہیں کہ یہ احتساب نہیں تھا، یہ سیاسی انتقام تھا. اس کام کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی. تو 14 ماہ کی جو تعمیر ہے، معاشی استحکام ہے، یہ جو نفرت، فساد اور انتشار کا خاتمہ ہے، اور ان 14 ماہ میں یہ تو آپ کو میں نے ڈفرینٹ سیکٹر، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو برباد نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو ترقی کی طرف اور استحکام کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان 14 ماہ میں جس شخص کا مقصد ملک میں انتشار، نفرت، فساد، سازش کرنا تھا، اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا. ہم چاہتے تو پہلے دن جیل میں ہوتے، پہلے دن جیل میں ڈال سکتے تھے، کیونکہ اسی سیاسی اور ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، وزیر اعظم کی کرسی اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے، اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، نیب کے چیئرمین کو گندی ویڈیوز دکھا کر، طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر کے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں انہوں نے ڈالا. ہم نہیں کر سکتے تھے؟ اب بڑا آسان کام ہے، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ملک کو ڈبو دو، ملک کی معیشت تباہ کر دو، روزگار ختم کر دو، دہشت گردی واپس، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ واپس. کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تنزلی کی طرف نہ ہو، لیکن یہ کام کرو عوام کو میسج دینے کے لیے کہ میں سچ کہتا تھا، یہ سب چور ہیں. اور آج کیا ہے؟ آج نہ توشہ خانہ کی گھڑی چھوڑی، نہ 190 ملین پاؤنڈ چھوڑا، نہ فورن فنڈنگ چھوڑی. ہر جگہ کے اوپر کرپشن کی فائلیں اٹی ہوئی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم سیاسی عدم استحکام یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے قانون کے حوالے کیا، انویسٹیگیشن کے حوالے کیا، ملک کے اندر ایک رائج قانون کے مطابق ایک احتساب کے عمل کو دوبارہ سے بحال کیا. اور آج جب وہ بحال ہو گیا تو جواب نہیں دیتا. دوسروں کو چور کہنے والا، معیشت تباہ کرنے والا، نوجوان کا روزگار چھیننے والا، لوڈ شیڈنگ واپس لانے والا، دہشت گردی واپس لانے والا، ملک میں کے اندر مہنگائی کرنے والا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا، آج بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے عدالت جاتا ہے. کس منہ سے جائے عوام میں؟ چوری کا جواب ہے نہیں تو منہ پہ بالٹی ہے، منہ پہ ڈبہ ہے، کیونکہ چوریاں کی ہیں.
پہلے کہتا تھا میرے پہ سیاسی انتقام ہے اس لیے میرے پیچھے لگے ہوئے، کبھی راکٹ لانچر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی میرے پہ توپ سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی مجھے قتل کر دے گا فلانا آدمی، کبھی مجھے فلانا آدمی قتل کر دے گا. جب جا کے پوچھا جے آئی ٹی نے بھائی کون حملہ کرنے لگا تھا، کون قتل کرنے لگا تھا، کیسے آپ کو پتہ ہے؟ کہتا میں نے لوگوں سے سنا تھا. وہ کہتے ہیں توشہ خانہ میں چوری کیوں کی؟ کہتے ہیں میرے ایم ایس سے پوچھو. وہ کہتے ہیں 190 ملین کا جواب دو. وہ کہتے ہیں کابینہ سے پوچھو. وہ میڈم سے پوچھتے ہیں وہ ہیرے جواہرات آپ نے لوٹ کے لے گئے، تو کہتی ہیں مجھے کیا پتہ تھا. تو یہ 14 ماہ کی جو میں نے آپ کے سامنے، اور میں اس پہ ایک تفصیلی ہم رپورٹ چھاپ رہے ہیں، ایک تفصیل سے آپ کو اس کے اوپر انفارمیشن ملے گی، لیکن یہ ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے پاکستان کی عوام کے لیے. جو چند لوگ بہکائے گئے، ورغلائے گئے، جو پاکستان کے چند نوجوان جنہوں نے پھر آگے کلمنیشن اس کی 9 مئی کی ہوئی تھی، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر 14 ماہ میں یہ تمام چیزیں اس طرح ریسیٹ ہو سکتی ہیں، اس طرح اگر بہتری آ سکتی ہے، تو پھر 44 مہینے 4 سال جو بنتے ہیں اس میں کیا ہوا ملک کے ساتھ؟ تو تب کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ اگر آج 3900 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے تو 4 سال میں کیوں نہیں بنی؟ اگر اسلام آباد کے اندر انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، ملک کے اندر انفراسٹرکچر پروجیکٹس بن سکتے ہیں، میس ٹرانزٹ 14 ماہ میں سٹارٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد کے اندر، تو 4 سال میں کیوں نہیں؟ اگر خارجہ پالیسی تباہ کی 4 سال میں ان لوگوں نے، 14 ماہ میں وہ ٹھیک ہوئی، وہ بحال ہوئی، اس کے اثرات آج پاکستان کے جو دوست ممالک جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے. اگر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 80 بلین کے یوتھ کے لیے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اسکالرشپس ہوں، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہوں، بزنس لون ہو، ایگریکلچر لون ہو، اگر ہم لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کامیاب نوجوان، ان کا کیا کارکردگی تھی؟ آتے ہی تمام پروجیکٹس کو کنٹروورشل کر دو، پھر انہی پروجیکٹس کو کے نام تبدیل کر دو، پھر جہاں تختیاں لگنی تھیں ان تختیوں کو تبدیل کر دو، اور سیاسی مخالفین کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. ان کا خیال تھا 4 سال بعد ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اور بھائی کیوں کہ مسلط ہو گئے تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، تو کیا کیا؟ آج وہ عمران پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں، اور جس کا پروجیکٹ تھا وہ بالٹی، ڈبہ، کنستر اور ڈسٹ بن کی نظر ہے. مختصر یہ بات ہے، اور اس کا خمیازہ، اس کی سزا پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے. جی جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. میم جیسا کہ ابھی 14 ماہ مکمل ہو گئے، آپ نے بتا دی، ابھی تو تھوڑی شروع کی ہے، ہاں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گی ہر روز. تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کوئی مشاورت شروع کر دی گئی باقاعدہ طور پر، اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اس حوالے سے بتا دیں کہ، اور کچھ سیاسی حلقے یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. دیکھیں نگران جو سیٹ اپ ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور انہی کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اعلان کیا جائے گا. آئینی جو طریقہ کار ہے اور اسی کے مطابق ہوگا. اور الیکشن پرائم منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ 90 دن کے اندر الیکشن، کیونکہ ہم اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کیئر ٹیکر کے حوالے یہ سیٹ اپ کریں گے، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد پاکستان کی عوام، پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ جماعتیں جنہوں نے ان کی بہتری، ان کے ملک کی بہتری، جس کا ڈائریکٹ ریلیف پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے، جو تخریب نہیں بلکہ تعمیر میں بلیو کرتے ہیں، جو نفرت، فساد، انتشار نہیں بلکہ اتحاد اور اعتماد میں بلیو کرتے ہیں، ملک کو انتشار سے استحکام کی طرف ڈال کر عوام کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس استحکام سے دوبارہ انشاءاللہ مہنگائی میں کمی، ترقی کرتا ملک، جس طرح 2013 میں نواز شریف صاحب نے جس ویژن کے ساتھ جس طرح کام کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اسی لگن کے ساتھ پاکستان کی عوام سے ووٹ لے کر دوبارہ آ کر اسی طرح ملک کو تعمیر کریں گے، ترقی دیں گے. نوجوان کو روزگار جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اسی طرح جو ڈفرینٹ شعبے میں نے آپ کو اکانومی بتایا ہے، انرجی بتایا ہے، پیٹرولیم بتایا ہے، بس بتایا ہے، جو ویژن ہے اس کے مطابق جہاں چھوڑ کے جائیں گے اسی کی اگلا فیز انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. سنا اللہ صاحب. جی میڈم آج
پشاور میں آج ایک نئی جماعت بنی ہے اور اس جماعت کے وہاں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. 4 جرنلسٹ فیلڈ رپورٹر تھے, کیمرہ مین, ان کو نامعلوم افراد اغوا کر گئے. کہاں پہ؟ پشاور. اچھا. تحریک انصاف کوئی پارلی کو تحریک جماعت بنی ہے, تو وہ کوریج کے لیے آئے تھے. اس میں ایک سما کا تھا, ایک میرے خیال میں کام کا تھا, اور ایک 92 اور ایک کیمرہ مین تھا. ان کو اغوا کر لیا گیا, وہاں بڑی کشیدگی ہے. یہ پلیز دیکھ لیں. دوسرا, آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد کا جو دیہی علاقہ ہے اس کو شہروں کے برابر ہم نے کر دیا, 20 ارب روپے خرچ کیے. ابھی 5 دن پہلے اسلام آباد کے شہری علاقے میں گٹر کے ڈھکن تک نہیں ہے, جہاں پر ایک 15 سال کا نوجوان گٹر میں گرا ہے اور اس کا باپ اس کو بچانے کے لیے گیا, دونوں کی موت ہو گئی. کسی نے نہیں پوچھا ان کے ذمہ داروں سے کہ 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی, گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی. آپ کہہ رہی ہیں دیہی علاقوں کو ہم نے ڈیولپ کر دیا. میں نے یہ نہیں کہا. پہلی بات تو ثناء اللہ صاحب ہو گئے, سوال کا جواب لے لیں. میں بتاتی ہوں. پہلی بات, میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ 20 بلین دے کر اسلام آباد کو بالکل محفوظ کر دیا ہے, اب اسلام آباد کو ڈیولپ کر دیا, کیونکہ میں نہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں, نہ میرا کوئی ارادہ ہے, اور نہ میں کسی جھوٹے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ اس بجٹ میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اسلام آباد کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈیولپ تھا, جس طرح لاہور کو اور پنجاب کو اور ساؤتھ پنجاب کو شہباز شریف صاحب, جہاں چاہے میس ٹرانزٹ ہو, چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, چاہے انفراسٹرکچر ہو, چاہے بسز کا روٹ ہو, چاہے اسکولز ہوں, چاہے ہاسپٹلز ہوں, چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہوں, بالکل مکمل کر کے, تعمیر کر کے پنجاب کے لوگوں کو دے کر آئے تھے. اسی طرح یہاں ایک تفریق رہتی تھی ہمیشہ کہ جو دیہی علاقے ہیں ان کو کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا تھا, اور ایک ہی بجٹ ہیڈ کے اندر سے دیہی علاقوں کو بھی ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور جو شہری علاقے تھے اسلام آباد کے, جو واقعہ آپ نے بتایا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ماضی میں ان چیزوں کے اوپر فوکس, اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کے بہت سے واقعے رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہوں گے. پھر جو اسلام آباد میں سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے, پھر اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا جس کو حل کر لیا گیا. جو مکمل ہوئے وہ پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا مکمل ہوئے. جہاں یہ اسلام آباد کے بجٹ کی بات ہے, وہ دے کر اس فرق کو, ترقی کو ختم کیا گیا, اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جہاں جہاں کمیاں ہیں, جہاں جہاں چیزیں انفراسٹرکچر وائز موجود نہیں ہیں, جہاں 4 سال کی تباہی نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں کے جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے, وہ یاد ہے وہ تصویر, وہ جو ٹیوب ویل کا افتتاح ہو رہا تھا, مجھے آج تک وہ تصویر نہیں بھولتی, ہینڈ پمپ کا. تو وہ ہینڈ پمپ والے جو چیزیں لگی ہوئی تھیں ملک کے اندر, ان کو بھی جاتے جاتے یا تو لپیٹ کر لے گئے, یا توڑ کر چلے گئے, یا ان کو تباہ کر کے چلے گئے. تو یہی وہ ویژن ہے کہ اس طرح کی چیز. اور پھر جو آپ نے خیبر پختونخوا میں پارٹی کی بات کی, میرا خیال ہے اس کا جواب تو پاکستان تحریک انصاف والے یا پرویز خٹک صاحب دے سکتے ہیں, لیکن مانگے تانگے کی پارٹی جو ہوتی ہے نا, وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ سارے ممبران ان کے ہیں. یہ ممبران تو 2 چٹکی کی بات ہے. اور جو صحافیوں کی, نہیں آپ نے پہلے اس پارٹی کی بات کی, میں نے اس کا جواب دیا. جو صحافیوں کی بات ہے وہ تو بہت ہی میرے خیال میں ان ایکسیپٹیبل ہے. مجھے یہ انفارمیشن, میں بھی ان کی پریس ٹاک دیکھ رہی تھی, مجھے یہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے. میں یہاں سے پریس ٹاک سے جاتے ہی اس کے اوپر نوٹس بھی لیتی ہوں, میں اس پہ دیکھتی بھی ہوں, اور میں وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, ان سے رابطے میں آ کر میں پتہ بھی کراتی ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہی ہوں مجھے علم نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کی وہ لے کر میں آگاہ بھی کروں گی آپ کو کہ یہ کیا واقعہ اور اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے. اب ایس کیانی صاحب نئی مردم شماری اور تبدیلیوں پر انتخابات ہو سکیں گے, جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اسی پر ہی قائم رہیں گے. مردم شماری کا سوال آپ نے اٹھایا. ایم کیو ایم کے جو تحفظات تھے, پرائم منسٹر کے ساتھ کنسسٹنٹلی تقریباً ہر ہفتے ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے, پلاننگ منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے, اور یہ سروے جو ہوا ہے مردم شماری کا, اس کے اوپر ان کے تحفظات جو تھے ان کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس کے اندر تمام ریپریزنٹیشن ان کی بھی موجود ہے, اور گورنمنٹ کے بھی موجود ہے, اور کولیشن پارٹنرز کی جو پارٹیز ہیں ان کی بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ ہم نے یہ 14 ماہ کسی قسم کا کوئی سیاسی عدم استحکام شہباز شریف صاحب نے اپنی قیادت میں, اپنی سوچ سے, اور بڑے ہی ایک کنسٹرکٹڈ اس کے ساتھ ایک ویژن کے ساتھ کوئی ایسا عدم استحکام سیاسی نہیں آیا, بلکہ اپنا سیاسی جو سب سے بڑا حریف تھا
جو دوسری سیاسی جماعتوں کو دشمن سمجھتا ہے اس کو ساتھ بھی قانون کے مطابق ڈیل کیا ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے جو پرائم منسٹر خود اس کی ہفتے بعد رپورٹ لیتے ہیں MQM سے, اس کمیٹی میں انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. قربان بلوچ صاحب. میڈم آپ نے مفت آٹا تقسیم کی بات کی. آپ کا ذکر شاید خاقان عباسی نے پنجاب میں اس کے حوالے سے کرپشن کے الزام لگتے ہیں, کیا کوئی تحقیقات ہوئی؟ پہلی بات, جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ خود ہی اپنا بیان دے چکے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آٹے کی تقسیم نہیں بلکہ جو سسٹم کے اندر کرپشن ہے میں نے اس کی نشاندہی کی تھی. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ان کے بیان کے بعد کہ اگر کسی قسم کی, دیکھیں ملک کی تاریخ کے اندر کبھی بھی اتنے کم عرصے میں کہ رمضان کے اندر 70 بلین کا آٹا پورے ملک میں تقسیم ہونا, اس کی مثال نہیں ملتی, جس کے اندر ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز ہو سکتے ہیں. لیکن کرپشن کے اوپر پرائم منسٹر نے فوری طور پر کمیٹی بنا دی جس میں پروونسز کے بھی لوگ تھے, ایجنسیز کے بھی لوگ تھے, سیکیورٹی ایجنسیز کے, پولیس کے بھی تھے, اور جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی ہے اس کے بھی تھے. ابھی تک کسی قسم کا کوئی شواہد نہیں ملا. کمیٹی ابھی تک اپنا کام کر رہی ہے. کرپشن کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو 2019 سے 22 تک کی رپورٹ تھی, اس کا حال آپ کو یاد ہوگا کہ کرپشن انڈیکس میں کتنے درجے پاکستان میں اضافہ ہوا تھا. جو احتساب اور چوری اور کرپشن کا نعرہ دوسروں کو لگا کر الزامات لگاتے تھے, ان کے اپنے حالات اس رپورٹ میں موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر میعاد کی قیمت بڑھ گئی ہے, کیا حکومت پھر کوئی نئی اسکیم لانا چاہ رہی ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی آپ نے بات کی, سندھ میں تقریباً ابھی بھی 80% لوگ متاثرین باہر نہیں ہوئے, بلینس خرچ ہوئے, تو وہ کیوں نہیں؟ کس چیز کی بحالی؟ سندھ میں سیلاب متاثرین باہر نہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ سندھ کی بات نہیں, بلوچستان کی بات نہیں, پنجاب کی بات نہیں, جو یہاں علاقے متاثر ہوئے تھے. یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں پہلا جو فیز تھا وہ ریلیف اور ریسکیو تھا, اس کے بعد ری ہیب تھا, اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن ہے. ریکنسٹرکشن کا عمل سب سے لمبا ہوتا ہے. ریلیف اور ریسکیو کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی بر وقت انتظامات, جس کی شہباز شریف صاحب نے ڈائریکشن دی تھی اور پروونشل گورنمنٹس میں اس نے اپنا رول ادا کیا, اس میں ریلیف فوری, اور ریسکیو کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ 1600 پہ کیپ ہوئیں, زیادہ اموات نہیں ہوئیں. یہ اسی بات کی نشاندہی ہے کہ بر وقت انتظامات ہوئے. اسی طرح ریہیبلیٹیشن کا فیز اور ٹانک میں جو 100 گھر موجود ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں سیلاب متاثرین کا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ جاری رہتا ہے, اور وہ ایک سال یا کچھ چند ماہ نہیں, وہ 2-3 سال کی مدت اور محیط کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جی عثمان خان. میڈم نیتوں کا دارومدار جو ہے وہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور عمل یہ ہے کہ آپ نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مقررہ مدت پہ حکومت چلی جائے گی. دوسری جانب جو موسم کی پریڈکشن ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب اب بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے پاکستان میں, تو کیا اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو سکیں گے, اور اس اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تباہی ہوتی ہے سیلاب کی تو اس صورت میں کیسے ممکن ہوگا الیکشن؟ نہیں جی, ہم نے تو پرائم منسٹر کیٹیگورکلی ہر روز کی بنیاد پر اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 ماہ کے اندر جو ہمیں ذمہ داری ڈالی گئی تھی, جس کو آئینی ذمہ داری, جس کو سائفر کو لہرا کر, جس کو ایک جعلی جھوٹے بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی, جو اپنی موت خود مر گیا, ہم آئینی مدت کے اندر انشاءاللہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں گے. اور اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں, ایک آپشن ہوتی ہے 90 دن کی, ایک آپشن ہوتی ہے 60 دن کی. اب یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ وہ 90 دن کی آپشن کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کو تحلیل ہوتی ہے یا وہ 60 ڈیز کے اوپر ہوتی ہے. وہ بھی عوام کے سامنے انشاءاللہ, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختصر مدت بھی ملے, مشکلات بھی تاریخی ہوں, لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے سامنے سچ رکھا ہے. بند دروازوں میں پیٹرول کی قیمت کم کر کے IMF کے پروگرام کو ڈیفالٹ نہیں کیا, عوام کے سامنے رکھ کے کیا کیا شرائط ہیں, مشکلات بتا کر کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ضروری ہے, جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا اور عوام کی حالت. مشکل فیصلے ہوں گے, فوری مشکل ریلیف مشکل ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر مثبت اور بہتر پڑیں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی, اور نیک نیتی سے کی, محنت سے کی, دن رات کام کر کے کی. اسی طرح آپ کے جو مسائل تھے, جس پہ آپ نے جو بات کی, جو صحافی برادری, آپ کو یاد ہوگا 4 سال وزیر اطلاعات
اسی کرسی کے منصب پر بیٹھ کر صحافیوں کو تھپڑ مارتے تھے. یاد ہے نا؟ وزیر اطلاعات نے صحافی کو تھپڑ مارا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے کہ وہ پسلیاں ٹوٹی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں. وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کو جو رپورٹرز بیونڈ بارڈرز کی رپورٹ ہے اس میں میڈیا پریڈیٹر کہا گیا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو کہتے تھے اس وقت بھی کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ پاگل ہے، یہ نالائق ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے. ہم یہ کہتے تھے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی مور لگائی، اس کے اوپر صحافی آرگنائزیشنز جو ہیں جرنلزم کی انہوں نے بھی مور لگائی. اس وقت ہیومن رائٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب کا جب کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئی، وہ بھی مور لگی کہ یہ سیاسی انتقام لے رہا ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف لے رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا 14 ماہ کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو گئے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن وائلیٹ ہو گیا. 7 درجے فریڈم آف ایکسپریشن بھی بہتری کی رپورٹ آتی ہے، UN کی ہیومن رپورٹس بھی بہتری کی طرف رپورٹ آتی ہے، فیٹف بھی گرے لسٹ سے نکلتا ہے، اور جو فچ کی رپورٹ ہے اکانومی کی وہ بھی بہتر آتی ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، یہ ملک نہیں لکھتے یا مریم اورنگزیب یا پارٹیاں نہیں لکھتی، یہ پورا ڈیٹا آتا ہے. پرسیپشن کے اوپر یہ رپورٹس بنتی ہیں. ایک طرف جعلی پرسیپشن، کتنا جھوٹ بول لو گے. آج کسی بھی غیر ملکی اینکر کے سامنے بیٹھتے ہیں اپنی بےزتی کرا کے اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ آپ کتنی دفعہ بیچ لو گے، کتنی دفعہ بول لو گے، کتنوں کو کتنی دفعہ بے وقوف بنا لو گے. آخر اس کا اختتام ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اسی سفر کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے، الیکشن میں جیت کر ووٹ لے کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے، اسی سفر کو دوبارہ سے جاری رکھیں گے. رازق بھٹی صاحب. پاکستان میں انتخابات اور کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی انتخابات ایک وقت پر ہوں گے، اس میں کیا صداقت ہے؟ دوسرا، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی لانے میں حکومت پاکستان کو کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کہا AJK کے الیکشن اور اس طرح کی مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے. جہاں سے آپ کو آئی ہے کوئی ایسی رپورٹ نہ گورنمنٹ نے دی ہے نہ کسی اور نے دی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی نہ خبر ہے نہ کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ہم ہر روز اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بتایا 14 ماہ میں مہنگی ہوئی، تو اس کو ڈائریکٹ ریلیف کیسے عوام کو دینا ہے، ان طبقات کو دینا ہے، اس کا بندوبست کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو پروگرام کی بحالی ہے، معاشی استحکام آ رہے ہیں، انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ کنزیومر گڈ پہ بھی آئے گا. ہم نے 3 سال IMF کا پروگرام چلایا تھا 2013 سے لے کر 16 تک. چیزیں مہنگی ہونے نہیں دی تھیں، یہی IMF تھا اور اسی طرح کا پروگرام تھا. لیکن انشاءاللہ چیزیں بھی سستی ہوں گی، مہنگائی بھی کم ہوگی، دہشت گردی بھی ختم ہوگی، بجلی بھی بنے گی، CPEC جیسے پروجیکٹس جو تھے وہ دوبارہ اس میں اضافہ ہوگا، فارن پالیسی بہتر ہو گئی ہے. یہی سفر ہے جو پاکستان کو بھی چاہیے. اور وہ جو میں نے آپ کو 5-6 سیکٹرز بتائے ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو عام عوام کی روزگار بھی بڑھے گا، معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور معاشی اشاریے بھی بہتر ہوں گے.